الحمد للہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ماشاء اللہ ماشاء ونؤمن به ونتوکل علیہ اللہ سبحان اللہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال في موضع آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمامی حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ نماز والا درود پاک ذرا بلند آواز سے پڑھنا. جس کو آقا کے در کی غلامی ملی دونوں عالم کا وہ بادشاہ بن گیا. میری اس بات میں کائنات کے کسی مسلمان کو اختلاف نہیں. جس کو آقا کے در کی غلامی ملی دونوں عالم کا وہ بادشاہ بن گیا. کچھ نہ تھا ان کی آمد سے پہلے عرب، دیکھ لو اب عرب کیا سے کیا بن گیا. بادشاہ شان والے ہیں نوکر تیرے، اے آقا بادشاہ شان والے ہیں نوکر تیرے، اور شہنشاہ تمہارا گدا بن گیا. ان کے نطق مبارک سے نکلا لفظ، ان کے نطق مبارک سے نکلا لفظ رب کی تعریف حمد و ثنا بن گیا. ہے خدا کے محب سب نبی اور ولی، ہے خدا کے محب سب نبی اور ولی، پر محب آپ کا خود خدا بن گیا. اے آقا اے آقا، شاعر نے بڑے خوبصورت الفاظ آقا دو جہاں اور آقا کے صحابہ کے لیے لکھے ہیں. ابھی پتا چلے گا کہ آپ عاشقوں میں اپنا نام لکھوانے آئے ہیں یا صرف سننے کے لیے آئے بیٹھے ہیں. ذرا توجہ سے سنیے گا. اے آقا میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی. اے آقا میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی، دیکھتے رہنا تجھے میری عبادت ہوتی. اے آقا میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی. سلمان ادھر ہو جاؤ. اے آقا میں
ہوتی، دیکھتے رہنا تجھے میری عبادت ہوتی، اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں، اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں، تیری راہوں میں بسر زیست کی مدحت ہوتی، جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، اے آقا جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، حاصل میری زیست کو ایک وہی ساعت ہوتی، مقتدی بن کے تیرا میں بھی نمازیں پڑھتا، حاصل مجھے تیری تقلید کی عظمت ہوتی، میں بھی شامل تیرے لشکر میں یقیناً ہوتا، تیرے دشمن سے بہت میری عداوت ہوتی، میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا، میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا، میرے ہر لمحے پہ بس تیری حکومت ہوتی، میں تیرے اصحاب کا ایک ادنا سا خادم ہوتا، میں تیرے اصحاب کا ایک ادنا سا خادم ہوتا، میں تیرے اہل بیت کا ایک ادنا سا نوکر ہوتا، یوں جو ہوتا تو درخشاں میری قسمت ہوتی، مجھ کو ابو بکر و عمر سے بھی عقیدت ہوتی، مجھ کو عثمان و علی سے بھی محبت ہوتی، مجھ کو حسن و معاویہ سے بھی الفت ہوتی، آرزو رکھتا کہ جہاں تجھ پہ نچھاور کر دوں، اے آقا آرزو رکھتا کہ جہاں تجھ پہ نچھاور کر دوں، پھر مجھے موت بھی آتی تو شہادت ہوتی، اسی کا دنیا میں نام ہوگا صحابہ کا جو غلام، ضابطۂ آئین پاکستان، ضابطۂ شریعت محمدی، ضابطۂ انسانی بتا رہا، اسی کا دنیا میں نام ہوگا صحابہ کا جو غلام ہوگا، کرے صحابہ سے جو محبت وہی ہمارا امام ہوگا، حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا، حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا، جہاں میں مثل شمس و قمر میرے صحابہ کا نام ہوگا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے پھولوں سے خوشبو کو چھین لینا، جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا، دارے ختم نبوت صحابہ صحابہ، میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، جنت کے سب دروازوں پر دربان صحابہ کے حق میں، انجیل صحابہ کے حق میں، تورات صحابہ کے حق میں، پاک زبور کی آیات کی تنزیل صحابہ کے حق میں، رحمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، رحمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، ہوئے جنگوی اعظم فاروقی قربان صحابہ کے حق میں، انتہائی واجب الاحترام قابل سر احترام برادران اسلام عزیزان ملت، باپردہ سماعت فرمانے والی عزتدار ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج پہلی مرتبہ آپ کی اس مرکزی جامعہ مسجد نور شامی برادران مولانا ابوبکر صاحب کی دعوت پر اور بھائی خالد صاحب کی رفاقت اور محبت میں چند ایک باتیں آپ حضرات کی جھولی میں ڈالنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ 2003 میں بلکہ 4 اور 5 میں ساہیوال میں محفل کے لیے آیا تھا، اس کے بعد اس علاقے سے گزرنا پہلی دفعہ ہوا ہے، کافی عرصہ بیت گیا، شاید بیچ میں ایک آدھ دفعہ گزرے ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے ابوبکر صاحب بتا رہے تھے کہ 10 سال مجھے ہو گئے یہاں پہ، ان 10 سالوں میں کوئی ایک بھی ہمارا یا ہمارے جماعتی خاندان میں سے کسی تعلق رکھنے والا کوئی ایک مہمان بھی نہیں آیا۔ مجھے انتہائی خوشی ہے کہ آج اتنے عرصے کے بعد میں اپنوں کے درمیان یہاں پہ آیا ہوں، مجھے یہاں پہ کئی چہرے نظر آ رہے ہیں، ان چہروں میں جو چمک ہے وہ مجھے بتا رہی ہے کہ وہ میرے چہرے میں میرے والد ضیاء الرحمان کو دیکھ رہے ہیں، مجھے ان کا انداز بتا رہا ہے تو میرے والد کی محبت کو اپنے دل میں پروئے بیٹھے ہیں، مجھے ان کا میری طرف دیکھنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ وہ میرے اندر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں، چونکہ جمعے کا اجتماع ہے، لمبا چوڑا گفتگو اور
عنوان بیان کرنے کا موقع نہیں، اس لیے مختصراً چند ایک باتیں آپ کی جھولی میں ڈال کر اجازت چاہوں گا۔ اگر آپ کو میری کوئی بات سمجھ میں آئے گی تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ سارے مل کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ جو باہر لنڈی کوتل سے آئے ہوئے خاموش بیٹھے ہیں ذرا وہ بھی بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے دوستوں، میں نے ایک آیت پڑھی، ویسے تو 2 آیات پڑھی۔ ایک آیت کے اندر نبی کے دنیا میں تشریف لانے اور دوسری آیت میں میرے آقا کے اسوہ حسنہ کا تذکرہ ہے۔ حدیث مبارکہ تلاوت کی گئی، ایک حدیث میں میرے آقا کی ختم نبوت کا ذکر ہے اور دوسری حدیث میں میرے آقا کے گلستان کے خوشبودار پھولوں کا تذکرہ ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ میرے والد کہا کرتے تھے جو میرا آج کا دعویٰ ہے اسی پر دلیل دوں گا۔ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ اسی عنوان پر چند ایک باتیں کرنی ہے۔ 1,24,000 نبی اس دنیا میں آئے، کتنے؟ سارے ساتھ دیں گے، کتنے؟ اب حیرانگی کی بات ہے کہ کیوں آئے؟ میرے محمد کی وجہ سے، میرے آقا کی وجہ سے، میرے مرشد، میرے رہبر، میرے رہنما کی وجہ سے۔ لیکن ہر نبی کے دل کے اندر ایک مراد رہ گئی، ایک تمنا رہ گئی، ایک آرزو رہ گئی جو دنیا سے جاتے ہوئے اس کے دل میں تھی، اور شاید کسی ایک نبی کی بھی وہ تمنا پوری نہیں ہوئی۔ وہ تمنا کیا تھی؟ آدم کو اللہ نے اپنا نبی بنایا، جب ان کے جانے کا وقت آیا، فرشتہ ان کو لینے آیا تو ان کے دل کی تمنا تھی کہ ابھی مجھے اور وقت مل جاتا، میں اللہ کی ربوبیت اور اچھے انداز سے پھیلا دیتا، میرا دین مکمل اور کامل ہو جاتا۔ حضرت نوح کی 1400 سال عمر تھی، ان 1400 سال میں سے 900 سال وہ تبلیغ کرتے رہے۔ ان 900 سال میں تبلیغ کرنے کے باوجود بھی چند 100 مسلمان ان کے ہاتھوں پر ایمان لائے، مومن بنے، لیکن جاتے جاتے ان کے دل کی بھی حسرت یہی تھی اور موقع مل جائے تو میں اور بھی اچھے انداز سے تبلیغ، تعلیم، تدریس، اپنے صحیفے کو دنیا کے سامنے رکھ سکوں۔ مقصد یہ ہے کہ ہر نبی اپنی صداؤں میں اللہ سے وقت مانگتا رہا۔ کسی نے دین کی تکمیل مانگی، کسی نے اپنے تبلیغ میں ایکسٹینشن مانگی، کسی نے اپنی تدریس میں اللہ سے وقت مانگا، لیکن کسی کو وقت نہیں دیا گیا، کیونکہ ان نبیوں کو صرف محمد کے لیے بھیجا گیا تھا، اور ان سارے نبیوں کے بعد سارا وقت ہی محمد کا تھا، سارے زمانے ہی محمد کے تھے، ساری گلیوں کی رونقیں ہی محمد کی تھی، ساری رعنائیاں اور خوشیاں اور روشنیاں یہ محمد کے لیے تھی۔ لیکن جب آمنہ کے در یتیم، بدر التجا، شمس الضحا، آفتاب ہدا، نور ہدا، سرفراز رضا، تاجدار غنا، سید شیشہ، روح گلشتہ، شمع فیروزہ، صاحب کون وفا، جانشین عبداللہ، جگر گشہ آمنہ، امام حرم، حکمران عرب، قائد انسانیت، فخر قرآن، صاحب کون وفا، سید الخلیل، سید الاخرین، اکرم الاکرمین، شفیع المسلمین، راحت للعاشقین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، فخر انبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء، وجہ کائنات، مقصود کائنات، وحدت کائنات، عزت کائنات، مودت کائنات، رحمت کائنات، اخوت کائنات، الفت کائنات، پیار کائنات، اخلاق کائنات، گفتار کائنات، للکار کائنات، ہمت کائنات، قوت کائنات، طاقت کائنات، جرأت کائنات، استقامت کائنات، فصاحت کائنات، بلاغت کائنات، اخلاق کائنات، کردار کائنات، یلغار کائنات، گفتار کائنات اور رحمت کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، انہیں اللہ سے نہیں کہنا پڑا، انہیں اللہ سے نہیں التجا کرنا پڑی، مجھے اور وقت چاہیے، کیونکہ 1,24,000 نبی آئے تھے واپس جانے کے لیے، آدم چلے آئے لیکن واپس چلے گئے، شیس آئے واپس چلے گئے، نوح آئے واپس چلے گئے، یحییٰ آئے واپس چلے گئے، موسیٰ آئے واپس چلے گئے، عیسیٰ آئے واپس چلے گئے، حضرت شیس آئے واپس چلے گئے، شعیب آئے واپس چلے گئے، 1,24,000
سارے نبی وقت لیتے رہے لیکن نہیں ملا، دین مکمل نہیں، تدریس مکمل نہیں۔ جب آمنہ کے در یتیم کی باری آئی، اللہ سے نہیں کہا، اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد، ہم نے تیری وجہ سے تیرا دین بھی مکمل کر دیا، تیری شخصیت بھی کامل کر دی۔ کیا کر دی؟ شخصیت بھی۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، قدم قدم پر برکتیں، نفس نفس پر رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع کے عرصیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی اللہ وہاں ہے آج تک وہی سہار ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ میرے نبی کا مقام یہ ہے کہ جو نبی کے ساتھ جڑا، نہیں سمجھے، جو نبی کے ساتھ لگا، جس کی نسبت میرے آقا کے ساتھ ہوئی، اللہ نے ہر چیز کو بلند و بالا کر دیا۔ میں اسی پر آ رہا ہوں۔ میرے آقا دو جہاں سرکار دو عالم کے دو اونٹ تھے، ایک کا نام تھا قصوہ، ایک کا نام تھا غصبہ۔ پوری دنیا میں اونٹ اور بہت ہیں، لیکن جب نسبت قصوہ کی محمد سے ہوئی وہ عالی شان بن گیا۔ میرے آقا کے پاس دو پیالے تھے، ایک کا نام تھا ریان، ایک کا نام تھا عذبہ۔ پیالے تو اور بھی بہت ہیں، لیکن جب ان پیالوں کی نسبت محمد کے ساتھ ہوئی، اللہ نے ان پیالوں کو بھی رتبہ اور مقام دے دیا۔ میں آگے بڑھ کے یوں کہوں کہ اللہ رب العزت کے اس لاڈلے پیغمبر کے پاس ایک آب خورا تھا جس کے اندر وہ پانی پیا کرتے تھے۔ اس آب خورے کو بھی اللہ کے نبی نے ایک نام دیا، اس کا نام صادر رکھا۔ اللہ نے اس صادر نام کے آب خورے کا مقام بھی بڑھا دیا۔ میرے آقا کا ایک چشمہ تھا جسے آقا مدلا کہا کرتے تھے۔ چشمے تو بڑے ہیں، آج اس ایک شیشے میں دیکھیں ہمیں اپنے چہرے کا عکس نظر آ جائے، ہمیں چشمہ نظر آئے، لیکن جو مدلے کا مقام ہے وہ کسی اور کا مقام نہیں ہے۔ میرے آقا کے پاس ایک جوتا تھا، اللہ رب العزت کے لاڈلے پیغمبر نے اس جوتے کا نام بھی ممشوق رکھا۔ میں نے کہا جوتے تو سارے آ رہے ہیں، لیکن جو محمد کو قدموں میں آ گیا وہ سب سے بالا بن گیا۔ بنا یا نہیں بنا؟ بنا یا نہیں بنا؟ میرے آقا کے 10 گھوڑے تھے۔ کتنے؟ 10 کتنے؟ 10۔ میرے آقا کو جب سب سے پیارا تھا اس کا نام تھا سکب۔ کیا نام تھا؟ میرے آقا کے ایک گھوڑے کا نام تھا لذاذ۔ میرے آقا کے پاس 3 خچر تھے، ایک کا نام تھا فضہ جو ابو بکر نے تحفہ دیا تھا۔ کیا نام تھا؟ ایک کا نام تھا مذب، تیسرے کا نام تھا دلدل۔ یہ نام آپ نے سنا ہوا ہوگا، سنا ہے کہ نہیں؟ نبی کے 3 خچر تھے، خچروں میں سے ایک خچر کا نام تھا دلدل۔ کیا نام تھا؟ دلدل۔ اسے بھولنا نہیں۔ وہ دلدل جو تھا میرے نبی کے پاس بعد علی کے پاس گیا، علی کے بعد حسن کے پاس گیا، حسن کے بعد حسین کے پاس گیا، حسین کے بعد حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ کے پاس گیا۔ لیکن لوگوں کی بدبختی دیکھیے، آج 1400 سال کے بعد وہ دلدل خچر جو ہے وہ گھوڑی کی شکل میں تعزیے میں آ گیا۔ گھوڑی کی شکل میں کس میں آ گیا؟ حالانکہ کتابیں تمہاری بھی کہتی ہیں دلدل خچر ہے، ہماری بھی کہتی ہیں دلدل خچر ہے، لیکن اسے کپڑے پہنا کر بنا سوار کے تم میدان میں لے آئے کہ یہ دلدل حسین کی گھوڑی ہے۔ میں نے کہا اس دلدل کی عظمت میرے لیے تب ہے کہ یہ محمد کا خچر ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ بلند آواز سے۔ اس لیے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے جڑا خچر ہے انہوں اسی خچر ہی آخنا ہے۔ بلند آواز سے کی کہنا ہے؟ کی کہنا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ اس کا رتبہ کیا ہے۔ میرے آقا اس پہ سوار ہیں تو وہ اعلیٰ ہو گیا۔
میرے آقا نے اس کو چھوا تو وہ بالا ہو گیا، میرے آقا نے اسے پکڑا تو وہ دنیا سے آگے بڑھ گیا، میرے آقا نے اسے دیکھا تو اس کی عزتیں بڑھ گئی۔ اور آگے بڑھ کے کہوں، ہمارے ہاں ادھر گدھا ہمارے سامنے سے گزر جائے ہماری طبیعت میں کوفت آ جاتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یار صبح صبح کھوتے نہ منہ دیکھ لیں۔ لیکن میں قربان، ایک گدھا میرے محمد کا بھی ہے، اور میرے محمد نے بھی اس کا ایک نام رکھا ہے۔ میں نے کہا گدھے سارے ہمیں پیارے نہیں ہوں گے، لیکن جو محمد کے نام کے ساتھ، محمد کی محبت کے ساتھ جڑا ہے، اس کا نام ہے یافور۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ میں نے کہا گدھے ساروں کو گالیاں دو، لیکن میرے رب کا کمال دیکھیے، جس کی نسبت محمد سے ہوئی اس کو بھی اعلیٰ کر دیا۔ میرے آقا کی دو بکری ہیں، ایک بکری کا نام غوثہ ہے، ایک بکری کا نام یمن ہے۔ میں نے کہا جتنی بھی بکریاں ہیں وہ اعلیٰ ہو سکتی ہیں، لیکن جتنی محمد کی بکریاں اعلیٰ ہیں، زمانے میں کوئی اعلیٰ نہیں ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ میں نے پہلے کہا جس کو نسبت محمد سے ہوئی وہ اعلیٰ اور بالا ہو گیا۔ میں اپنے موضوع کی طرف آگے آتے ہوئے یوں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے لاڈلے پیغمبر رسالت پناہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیے۔ معبد کی بکریوں کو دیکھتے ہیں، دودھ اتر آتا ہے، ایسے نہیں، ساتھ دیجیے، ساتھ دیجیے۔ میں نے کہا جابر کی بکریوں کو دیکھا، جابر کی کھجوروں کو دیکھا، وہ پکتی نظر آئی تو میرے آقا کی نظروں کا کمال دیکھیے۔ ہاتھ بھی دشمن کا، پتھر بھی دشمن کے، دشمن بھی دشمنی پہ، لیکن آقا دو جہاں کی نظر ان ہاتھوں پہ پڑی، ان پتھروں نے بھی محمد کا کلمہ پڑھ لیا۔ میں نے کہا میرے محمد کی عظمت دیکھیے کہ میرے آقا شیما کے ہاتھ میں ہیں، کہو سبحان اللہ۔ شیما کہتی ہے جب محمد میرا بھائی میرے پاس نہیں تھا، میں گلیوں میں جاتی، زمین کی تپش اور زمین کی جو چبھنے والی جگہ تھی، ہارڈ جگہ تھی، وہ مجھے پریشان کرتی، لیکن آج محمد میرے ہاتھوں میں ہے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں، میں نے زمین پہ قدم رکھا وہ روئی کی طرح نرم ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ پہلے میں گلیوں میں جاتی، مجھے مدینہ اور مکہ کی گرمی لگتی، فرماتی ہیں کہ آج محمد میری گود میں ہے، میں گلیوں سے گزر رہی ہوں، مجھے یوں لگتا ہے جیسے زمانے کے سارے درخت جھک کر مجھے سلام پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھی تو مجھے یوں لگا کہ آج تپش مجھے وہ تپش نہیں لگ رہی۔ کہتی ہے کہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ آج کہتی ہے کہ آج مجھے یوں لگا کہ جیسے مجھے گرمی نہیں لگ رہی۔ فرماتی ہیں کہ میں آگے بڑھ کے میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی کہ آسمان کی رحمت کا سایہ مجھ پر کر کے کھڑا ہے، آسمان کا بادل رحمت کا سایہ مجھ پہ کر کے کھڑا ہے۔ کہتی ہے میں آگے بڑھی، پہلے میں کنویں پہ جاتی، لائن میں لگتی، پھر مشقت سے ڈول کو پانی میں ڈالتی، اس سے بھی زیادہ مشقت سے واپس نکالتی، لیکن آج کمال یہ تھا کہ محمد میری گود میں تھا۔ فرماتی ہے کہ میں کنویں کے پاس گئی، لائن کوئی نہیں، ڈول کوئی نہیں، ابھی کنواں نہیں آیا، کنویں کے قریب پہنچی، کنویں کا پانی پہلے نکل کر میرے قدموں کو چومنے آ گیا۔ میں نے کہا یہ میرے محمد کا اخلاق ہے۔ میرے آقا نے انگلیوں کو نسبت دے کر پیالے میں ڈالا، 1400 بندے نے اپنے پیٹ کی پیاس بجا لی، میرے آقا نے ایک ایسی بکری پر ہاتھ پھیرا جس کی مالکن کہتی ہے آج تک اس سے دودھ نہیں اترا، میں نے بڑے بڑے حکیموں کو دکھا دیا، میرے آقا نے فرمایا کہ میں سفر میں ہوں، مجھے پیاس لگی ہے، اگر اے بڑھیا میں اس میں سے دودھ جاری کر دوں کیا تو راضی ہوگی؟ وہ کہنے لگی اے اللہ کے بندے، آج تک تو کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکا، آج تک تو کوئی حکیم اور طبیب اس کے اندر سے دودھ کو جاری نہیں کر سکا۔ آقا نے فرمایا لا تو صحیح، تجھے اپنا کمال دکھاتا ہوں، اللہ کی رحمت دکھاتا ہوں۔ آقا دو جہاں نے اس بکری پر ہاتھ پھیرا، اتنا دودھ نکلا کہ اس کا دودھ سو پورے علاقے کے لوگوں نے تقسیم کر دیا، پھر بھی دودھ جاری نظر آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ، صحابہ۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے آقا کی نسبت ہے، جس کو لگی وہ اعلیٰ ہو گیا۔ تو پھر میں آگے بڑھ کے یوں کیوں نہ کہوں، اللہ نے میرے نبی کی ہر چیز کو
ہر ادا کو اپنے پاس محفوظ رکھا۔ ویسے تو آپ کو اپنے والد کا نام پتا ہوگا، مجھے پتا ہوگا، آپ کو بھی دادا کا نام پتا ہوگا، مجھے بھی دادا کا نام پتا ہوگا، شاید کوئی ایک آدھ ہو جسے اپنے پردادا کا نام یاد ہوگا، لیکن میں قربان محمد تیرے قدموں پر جب سے تو پیدا ہوا تب سے لے کر آدم بھی محفوظ ہے اور تیری نسل بھی محفوظ ہے۔ کسی نے پوچھا کیسے؟ میں نے کہا دیکھو تو صحیح، ضیاء الرحمان فاروقی کا بیٹا بتاتا ہے محمد بھی آلہ ہے۔ آپ نے خاموش نہیں بیٹھنا، محمد بھی آلہ ہے، بن عبداللہ بھی آلہ ہے، بن عبد المطلب بھی آلہ ہے، بن ہاشم بھی آلہ ہے، بن عبد مناف بھی آلہ ہے، بن قصی بھی آلہ ہے، بن مرہ بھی آلہ ہے، بن کعب بھی آلہ ہے، بن لبئی بھی آلہ ہے، بن غالب بھی آلہ ہے، بن فہر بھی آلہ ہے، بن مالک بھی آلہ ہے، بن نظر بھی آلہ ہے، بن کنینہ بھی آلہ ہے، بن خزیمہ بھی آلہ ہے، بن مدرکہ بھی آلہ ہے، بن مضر بھی آلہ ہے، بن نزار بھی آلہ ہے، بن ماد بھی آلہ ہے، بن عادل بھی آلہ ہے، بن عدنان بھی آلہ ہے، بن تیرہ بھی آلہ ہے، بن یارب بھی آلہ ہے، بن یشیب بھی آلہ ہے، بن نابد بھی آلہ ہے، بن اسماعیل بھی آلہ ہے، بن ابراہیم علیہ السلام بھی آلہ ہے، بن تارے آزر بھی آلہ ہے، بن سروق بھی آلہ ہے، بن راعو بھی آلہ ہے، بن عیبر بھی آلہ ہے، بن فالق بھی آلہ ہے، بن صالح بھی آلہ ہے، بن ارفخشد بھی آلہ ہے، بن سام بھی آلہ ہے، بن نوح علیہ السلام بھی آلہ ہے، بن نمک بھی آلہ ہے، بن ارفخشد بھی آلہ ہے، بن متوشالح بھی آلہ ہے، بن ادریس علیہ السلام بھی آلہ ہے، بن یلد بھی آلہ ہے، بن کینن بھی آلہ ہے، بن یانس بھی آلہ ہے، بن شیس علیہ السلام بھی آلہ ہے۔ میں نے کہا اس سے آگے دنیا کا آغاز ہوا اور دنیا کے آغاز میں میرے آقا کے جد امجد حضرت آدم بنے، وہ آدم بھی آلہ ہے۔ تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے جو جو چیز میرے محمد سے جڑ گئی وہ آلہ بن گئی، بنی یا نہیں بنی؟ مجھ سے پہلے میرے بزرگ نعت پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ کیا پڑھ رہے تھے؟ نعت ہم بڑے شوق اور ذوق سے سنتے ہیں، تو میں آپ کو یوں نہ بتاؤں کہ زمانے کے ہر بندے نے نعت پڑھی اور سنی ہوگی، لیکن آج وہ نعت نہ سناؤں جو قرآن نے محمد کی نعت سنائی۔ میں نے کہا اللہ کے قرآن ذرا بتا تو صحیح مصطفیٰ کون ہے؟ اللہ کے قرآن نے کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم۔ میں نے کہا مصطفیٰ کون ہے؟ اللہ کا قرآن کہتے ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ میں نے کہا اللہ کے نبی نور ہیں، تو قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ میں نے کہا محمد کیا ہے؟ تو کہنے لگا محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا احمد کیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے کہا ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ میں نے کہا اللہ کے زکی ہونے کا اعلان، اللہ کے نبی کے یزکا ہونے کا اعلان کر۔ اللہ کے قرآن نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ۔ میں نے کہا علم و حکمت کو بتا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ۔ اللہ کے قرآن نے کہہ دیا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کو منزل بتا وَمَا أَنْتَ مُنزِلٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ عَادٍ۔ اللہ کے قرآن نے کہہ دیا۔ میں نے کہا اللہ کے قاری، اللہ کے پیارے پیغمبر کی چادر کا تذکرہ کر۔ اللہ کے قرآن نے کہا یا ایھا المزمل۔ میں نے کہا کالی کملی کا بیان کر۔ قرآن نے کہا یا ایھا المدثر۔ میں نے کہا ذرا بتا تو صحیح میرے محمد کا شہر کیسے؟ اللہ کے قرآن نے کہا لا کسی کو بھی حاصل بلد۔ میں نے کہا اخلاق کیسا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم۔ میں نے کہا نبی کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر مجھے یہ کہنے دیجیے اے آقا کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، دل تیرے بعد کسی در کا سوال ہی نہ ہوا۔ تو ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والا، تیرے جیسا تو کسی شہر کا وادی نہ ہوا۔ الحسین حسن محمد سے ہے خیرات کا تعریف، الحسین حسن محمد سے ہے خیرات کا تعریف۔ کوئی چہرہ بھی محمد سا جمالی نہ ہوا، کوئی پیدا نہ ہوا پھر تیرے مؤذن جیسا، پھر اذانوں میں کبھی سوز ملالی نہ ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے ایک دعویٰ کیا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ تو آپ کے دل میں سوال آئے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آقا کی جھلک آقا کے صحابہ میں ہو؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں میرے آقا نے دیکھا چاند جو ٹکڑے ہو گیا، ایسے نہیں بلند آواز سے میرے آقا نے اشارہ کیا سورج اپنی
جگہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو گیا. میں نے کہا میرے آقا نے اشارہ کیا, وہ مردہ دل زندہ ہو گئی. ان مردہ دلوں میں اللہ کے لاڈلے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ کا قرآن کہتے اللہ کا قرآن کہتے ہیں کہ زمانے میں سب سے بڑا سچا اللہ رب العزت کی ذات ہے, لیکن یہ سچ جب اپنے پیغمبر کو ومن اصدق من اللہ کی بات کہ زمانے میں سب سے زیادہ سچا اللہ ہے, اللہ نے وہ سچ جب محمد کو دیا, اللہ کے نبی فرمانے لگے مجھ سے سچ چل کے جب آگے بڑھا, اب تم نے سچ کو انسانی شکل میں دیکھنا ہے تو آؤ تمہیں ابوبکر کا چہرہ دکھا دے. اگر تمہیں انسان کو انسانی شکل میں دیکھنا ہے تمہیں عمر کا چہرہ دکھا دیتا ہوں. اگر سخا اور حیا کو انسانی شکل میں دیکھنا ہے عثمان کا چہرہ دکھا دیتا ہوں. اگر انسانی شکل میں جرأت کو دیکھنا ہے علی کا مکھڑا دکھا دیتا ہوں. اگر محبت کو دیکھنا ہے حسن و حسان کا پتہ بتا دیتا ہوں. اگر انسان کی شکل کے اندر آ کر اللہ کے نبی کی سیاست کو دیکھنا ہے تو معاویہ دکھا دیتا ہوں. تیرے غلاموں میں بھی نمایا تو تیرا حق سے کرم نہ ہوتا, تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. اسی پر دو جلکیاں پیش کروں گا, اجازت چاہوں گا. اللہ کے نبی چاند کو ٹکڑے کر دیں, یہ کوئی عام بندہ کر سکتا؟ انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری کر سکتا, کھجوریں پکا سکتا, بکریوں سے دودھ اتار سکتا, زمین کو روئی کی طرح نرم کروا سکتا, رحمتوں کے بادل کو اپنے اوپر ڈیوٹی پہ لگوا سکتا, درختوں سے سلامی پیش کروا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ اختیار دیا, یہ معجزہ دیا کہ وہ اللہ کے قانون میں رد و بدل کرتے ہیں. رد و بدل کیسا؟ چاند دو ٹکڑے ہو ہی نہیں سکتا, محمد نے کر دکھایا. دکھایا یا نہیں دکھایا؟ اسی پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میرے نبی کے ایک صحابی ہے, نام ہے بسرا بن عباس. کیا نام ہے؟ آخر تک سارے نام لیں گے. کیا نام ہے؟ بسرا بن عباس. یہاں پر بیٹھنے والا ہر بندہ یہ کہے گا میں مزدور ہوں. کروڑ پتی ہے وہ بھی کہتا ہے میں مزدور ہوں, لکھ پتی ہے, ہزار پتی ہے, سینکڑوں کمانے والا ہے وہ بھی کہتا ہے میں مزدور ہوں. اگر کوئی بڑے ہوٹل کا مالک ہے وہ بھی کہے گا میں مزدوری کرتا ہوں. اگر کوئی مستری اور مزدوری کا کام کرتا ہے وہ بھی کہتے ہیں میں مزدور ہوں. لیکن آؤ تمہیں بتاؤں حقیقی مزدوری ہے کیا. حضرت بسرا بن عباس لوہا کوڑتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ایک ارب کی گرمی ہو, ایک ارب کی, دوسرا روزے کی حالت ہو, تیسرا لوہا گرم ہو, چوتھا اس لوہے کو لوہے سے پوچھنا ہو. بڑا مشکل ہو جاتا ہے. حضرت بسرا بن عباس مزدوری کرتے ہیں. مزدوری کر کے اللہ کے لاڈلے پیغمبر کے اس صحابی نے شام کو چھٹی کی اور مسجد نبوی میں مغرب کی نماز کے لیے آ گئے. توجہ میری طرف ہے, ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. مسجد نبوی میں نماز کے لیے آئے, مغرب کی نماز ادا کی تو خوشخبری ملی کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے. میں نے کہا اوتھے تا چاند نظر آندا سی تے جشن آ جاندا سی, تے ساڈے ایتھے نظر آ جاوے تے موت پہ جاندی کہ یار روزے پھر آ گئے, روزے پھر آ گئے. ایتھوں ود کے بیبیاں جڑیاں گھر رہندیاں نے نا وہ اپنے بندیاں نو, اپنے خاونداں نو, سرتاجاں نو آکھدیاں نے کہ اگر تو حلال کما کے لے آویں نا تے تیرے روزے یہی نے, تے تینوں روزہ رکھنے کی لوڑ کوئی نہیں, تو بس ساڈے واسطے حلال کما کے لے آ. ایسے ہی ہمارے سر میں درد ہو, ابھی درد شروع ہو, ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑتے ہیں کہ کئی بیبیاں اپنے بچوں کو آگیا ہیں کہ روزے رکھ رکھ تیری صحت کا کمارا ہو گیا, خبردار آئندہ تو بعد روزہ رکھیا. لیکن میں قربان محمد کے صحابہ کے قدموں پر خوش ہو گئے. ہمارے ہاں سحری کس وقت کی جاتی ہے کوئی بتائے گا؟ طلوع فجر یعنی فجر سے پہلے, اذانوں سے پہلے, اسی وقت کرتے ہیں. کوئی یہ ہو جاتا ہے کہ دوپہر 12 بجے وہ لہدا گل ہے اڑن والے جہاز جڑے نے نا وہ دن دے 8 ٹائم روزہ رکھ لینا, کسی بھی ٹائم رکھ لیا تو کسی بھی ٹائم کھول لیا. میرے نبی کے زمانے میں روزہ اس وقت نہیں رکھا جاتا تھا. علماء کی توجہ چاہو گا,
روزہ رات عشاء کے بعد افطاری کے بعد عشاء پڑھتے، عشاء کے بعد تراویح پڑھتے، سحری کھا لیتے، روزہ شروع رات کو، رات سوتے تو روزہ ہوتا، صبح اٹھتے تو روزہ ہوتا، سارا دن پھرتے تو روزہ ہوتا، نمازیں پڑھتے تو روزہ ہوتا، اگلے دن مغرب کے وقت جا کے روزہ کھولتے۔ اس لحاظ سے یہ روزہ 20 سے 21 گھنٹے کا بن جاتا۔ کتنے گھنٹے؟ کتنے گھنٹے کا؟ 21، 21.5۔ حضرت بسرا بن عباس نے دل میں سوچا کہ عشاء کی نماز پڑھوں گا، گھر جاؤں گا، سحری کھاؤں گا، سو جاؤں گا، اگلے دن کام پہ جانا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی ایک بندہ بھی یہاں پہ کھڑا ہو کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے دسترخوان میں رمضان کے مہینے کے اندر صرف 2 ڈشیں بنتی ہیں، ہر دسترخوان پہ 10، 15، 20 قسم کے کھانے اور پھل موجود ہوتے ہیں، لیکن میرے محمد کے صحابہ اتنے باکمال ہیں کہ 2 کھجوریں ہیں اور ایک لسی کا گلاس ہے، وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، اٹھ تک نہیں کرتے۔ کئیوں کو یہ بھی نہیں ملتا۔ عشاء کی نماز پڑھی، گھر گئے، اپنی بیوی سے کہا سحری لے کر آؤ۔ وہ سحری لاتے ہوئے اس کو تھوڑا دیر ہو گئی، وہ بستر پر لیٹے تھے، سارے دن کی تھکاوٹ تھی، آنکھیں بند ہوئی، وہ سو گئے۔ آنکھیں بند ہوئی، وہ توجہ میری طرف رکھیے گا، میں نے ایک دعویٰ کیا ہے تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، کہ نبی کا ہر عکس کرم اس کے صحابہ میں موجود ہے، نبی کی ہر ادا اس کے صحابہ میں موجود ہے۔ صبح اٹھی، فجر کی اذانیں ہو رہی تھی، رونے لگے کہ اے علی آج روزہ چھوٹ گیا۔ بیوی نے کہا روزہ چھوٹ گیا، کہنے لگے نہیں آج 8 پہرا رکھوں گا، 8 پہرا رکھوں گا۔ بیوی نے بہت کام نہ کریں ایسا، طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ نے مزدوری کر دی۔ فرمانے لگے نہیں، روزہ رکھ لیا۔ دوپہر کو جب سورج کی تپش سر پہ پڑی، مدینہ کی گلی میں بے ہوش ہو کے گر پڑے، صحابہ نے اٹھایا، گھر لے گئے۔ ایک عالم صحابہ کہنے لگے اے بسرا بن عباس روزہ کھول لو، تم پہ کوئی سزا نہیں ہوگی، شریع عذر ہے، بے ہوش ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا جی اگر زندگی نہ رہی تو کی فائدہ؟ فرمانے لگے اگر روزہ پورا ہوا تو غازی بنوں گا، اگر روزے کی حالت میں مر گیا تو شہید بنوں گا۔ تو میں نے یہ دونوں رشتے منظور نے۔ روزہ الحمدللہ پورا ہو گیا، اللہ نے کر دیا۔ مغرب کی نماز ادا کی، عشاء کی پڑھ کے سوچا کہ گھر جاتا ہوں، سحری کھاتا ہوں، کل بھی نہیں کھائی، آج جلدی کھا لیتا ہوں۔ وہ 24 گھنٹے میں صرف 1 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، پھر سو جاؤں گا۔ مسجد نبوی میں وتر ادا کیے، سجدے میں آنکھ لگی، سو گئے۔ میں نے کہا ہمارے نور شاہ میں بارش آئے، طوفان آئے، آندھی آئے، نعوذ باللہ سیلاب آ جائے، سب کچھ بدل سکتا ہے، اللہ کا قانون نہیں بدل سکتا۔ نماز نماز رہے گی، ایسے ہی روزہ روزہ رہے گا، جہاد جہاد رہے گا، زکات زکات رہے گی، عشر عشر رہے گا، ایسا ہی ہے۔ صبح آنکھ کھلی تو طلوع فجر کا وقت تھا، جس وقت آج ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اٹھے اور اپنی بیوی سے کہا جلدی کر میں سحری کھوا۔ انہیں آخیا جی تو سحری کا ٹائم ہی کوئی نہیں، وہ تو رات کھانی سی۔ فرمانے لگے میں نے تجھے کہا ہے نا، کہنے لگے یہ اللہ کے قانون کو آپ للکار رہے ہیں، اللہ کے قانون میں آپ ہیر پھیر کر رہے ہیں، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ فرمانے لگے میں محمد کو خود ہی جواب دے دوں گا۔ سحری کھائی، ڈرتے ڈرتے مسجد نبوی میں گئے، فجر کی نماز کا وقت ہے۔ آقا سے کہنے لگے آقا یہ ہو گیا۔ آقا کا چہرہ سرخ، غصے میں کہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ اللہ نے تو سحری کا رات کو کہا تو نے ابھی کیوں کھائی؟ تو نے روزہ نہیں رکھنا تھا تو نہ رکھتے۔ آقا یہ ساری باتیں ابھی کہنے لگے تھے کہ جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل آ کر کہنے لگے محمد آج بسرا کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ آقا نے پوچھا کیوں؟ جبرائیل کہنے لگے آقا اللہ فرماتے ہیں محمد کو خوشخبری دے دو، قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ روزہ رکھیں گے، ان کی سحری کا وقت وہی ہوگا جو بسرا بن عباس کا وقت ہے۔
میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ سحری کھاتے جائیں گے دوسرا بن عباس کی سنت کو زندہ کرتے چلے جائیں گے، تو پھر مجھے یوں نہ کہنا پڑے کہ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا کتاب خیر الامم نہ ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے جن چیزوں کو بدلا ان کو آج ہم نہیں بدل سکتے، لیکن صحابہ نے بدل کے دکھایا۔ دکھایا یا نہیں دکھایا؟ توجہ میری طرف ہے، ایک اور جگہ پیش کروں؟ جو تھک گیا تو اکرم آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ نعرے لانا بابا تھک گئے، جڑے نہیں تھکے تو اپنے آواز میں آپ کو سبحان اللہ۔ 19ویں کا فرق ہے۔ جنگ احد ہو گئی، اتنا بڑا سانحہ، ظاہراً مسلمان شکست کھا چکے ہیں۔ جب جانے لگے تو 1000 کے مقابلے میں 3000 کا لشکر تھا۔ کتنا؟ 3000 کے لشکر میں صرف 1000 نبی کے صحابہ ہیں۔ جب جانے لگے تو ایک بدبخت کھڑا ہوا جو صحابہ کی صف میں تھا۔ اس بدبخت عبداللہ ابن ابی نے کہا اے محمد اگر لڑن جانا ہے تو اسی تیرے نال کوئی نہیں، اگر لڑن جانا ہے تو اسی تیرے نال کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تم واپس چلے جاؤ۔ اب گمان یہ تھا وہ کلہ چلا جائے گا، 2-4 بندے اسے نام چھوڑ جائیں گے۔ ہوا یہ کہ اس کے ساتھ 300 بندے نکل گئے۔ سبحان اللہ۔ کتنے؟ باقی کتنے بچے؟ کتنے؟ 700۔ اب 700 کے مقابلے میں 3000 کا لشکر ہے۔ مسلمانوں کو شکست ہو گئی، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ 70 صحابہ مولی گاجریں نہیں کٹی، اسی وڈی تے قربانی نہیں کی تھی، نبی دے قدماں تے جوانیاں لٹیاں نے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ بنی سلمہ قبیلے کے 40 بندے زخمی ہوئے۔ کتنے؟ 40۔ عراش بن حما میرے نبی کے صحابی ہیں، ان کے جسم پر 9 زخم ہیں۔ کتنے؟ کعب ابن مالک کے جسم پر 20 زخم ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا تیرے جسم کا حال کیا ہے؟ وہ کہنے لگے میرے جسم پر 90 زخم ہیں۔ کتنے زخم ہیں؟ اب جنگ کے بعد حالت کیا ہوگی؟ اسی طرح پھر پاکستان انڈیا کو میچ ہار جاوے تو پورا پاکستان ہوتا ہوا سوندا ہے، ایسا ہی ہے۔ میرے محمد کے صحابہ تو خود لڑے ہیں، تلواریں چلائی ہیں، نیزے چلائے ہیں، ہتھیار چلائے ہیں، جسم کی انرجی لگی ہے۔ رات کو تھکے ہارے آئے، کسی نے پوچھا کرتے کیا ہیں؟ روایات میں آتا ہے صحابہ کے پاس تو پٹیاں بھی نہیں تھی، صحابہ کے پاس تو مرہم بھی نہیں تھا، وہ کیسے اپنے زخموں کو سنبھالتے؟ روایات میں آتا وہ اپنے جسم کے کپڑوں میں سے کچھ ٹکڑا پھاڑتے، اپنی پگڑی میں سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اسے آگ میں جلاتے اور جلا کر اپنے جسم پر رکھ لیتے، خون رک جاتا۔ جس کا زخم گہرا ہوتا وہ اپنے جسم کو آگ لگا کر داغتا۔ ایسے عالم میں عبداللہ ابن عوف ایک صحابی ہیں، وہ اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آئے۔ صحابہ نے کہا تم آگے نہیں جا سکتے، سارے تھکے ہوئے ہیں، آقا پریشان ہے کہ ہم آج ہار جیتنے کی بجائے ہار چکے ہیں۔ عبداللہ بن عوف نے کہا مجھے ملنا ہے، ضروری بات کرنی ہے۔ آقا نے فرمایا آنے دو۔ عبداللہ ابن عوف نے کہا آقا میں ابھی اپنے گھر سے آ رہا ہوں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ مدینہ میں واپس آ گئے اور کافر مکہ میں واپس چلے گئے؟ ایسا نہیں ہے، راستے میں کافر کھڑے ہیں، میں ان کی باتیں سن کے آیا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی واپس نہیں جانا، مسلمان زخمی ہیں، ان سب کا بیج ختم کر کے جانا ہے۔ اے آقا ہم سن کے آئے ہیں، ابو سفیان سے لوگ کہہ رہے تھے کہ کہو سے جنگ لڑی ہے جہدے وچ محمد بھی بچ گیا، نعوذ باللہ وہ دے یار بھی بچ گئے، یہ کہو سے جنگ لڑی ہے، چلو چلیے، نعوذ باللہ مسلمان زخمی نے تے کافی سارے شہید ہو گئے ہیں، یہ وقت ہے ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا، ہم حملہ کر دیں گے۔ اس طرح کے اقوال آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ نہیں، تم کسی کو نہیں بتاؤ گے، بس خاموش رہنا۔ اٹھے، میں نے کہا اے نبی، میں سوال کرنے لگا اے آقا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ بھی تو زخمی ہیں۔ آقا نے فرمایا میں اپنے رازداروں کے پاس جا رہا ہوں۔ میں نے کہا وہ رازدار کون ہیں؟ اللہ کے نبی کی آواز آئی ہوگی کہ آؤ میرے ساتھ چلو میں ان رازداروں کا دیدار کرواؤں۔
میں آقا کے ساتھ چلا اپنے وجدان میں کھو کر. آقا ایک گھر میں رکے جہاں پہ 2 رازدان تھے. ایک کا نام ابو بکر تھا, دوسرے کا نام عمر تھا. آقا نے جا کر بتایا, اے میرے رازدارو, مسئلہ بڑا خراب ہے, دشمن حملہ کرنے لیے تیار بیٹھا ہے, دسو کی کرنا ہے. ابو بکر و عمر نے کہا, آقا پریشان کیوں ہوتے ہیں, حکم کیجئے, ابھی واپس چلتے ہیں. ایسے نہیں ورنہ نماز سے. آقا نے فرمایا کہ میری بھی رائے یہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محمد کی رائے ہے وہی خدا کی رائے ہے, خدا کی رائے بھی وہی ہے, ابو بکر و عمر کی رائے بھی وہی ہے. واپس چلے. اللہ کے نبی نے کہا, میری ایک شرط ہے. کیا ہے؟ شرط ہے, کنڈیشن ہے. کیا ہے؟ آقا نے فرمایا, آج واپس صرف وہی جائے گا جو احد میں شریک ہوا تھا, جو احد میں شریک ہوا تھا. یعنی جتنے زخمی نے وہ جان گئے, کوئی نوا بندہ نہیں جانا. ہونا تو یہ چاہیے. ابو بکر و عمر پوچھتے, آقا کیوں؟ ابو بکر و عمر کہتے ہیں, آقا ہماری بھی یہی رائے ہے. اب آقا چلے. ابو بکر حضرت بلال سے کہا, اعلان کر دو کہ جڑے احد وچ گئے سن, جڑے اج ہی واپس آئے ہیں, وہ جیڑی بھی حالت ہے چلے گھروں چو نکلو تے دوبارہ محمد کے قدماں تے کٹن دا وقت آ چکے. روایات میں آتا ہے 620-70 تو شہید ہو گئے, کچھ شہید ہو چکے ہیں, باقی 650-630 اتنے صحابہ واپس آ گئے آقا کے قدموں میں. آقا حکم دیجئے, آقا ہم کہاں لڑنا ہے, کس سے لڑنا ہے؟ روایات میں آتا ہے مائیں رو رہی ہیں. کسی نے کہا رو کر کہتی ہوں گی پتر نہ جا. میں نے کہا رب کعبہ کی قسم نہیں. مائیں رو کر کہتی ہیں, اے محمد منڈیاں نو لڑن دی اجازت ہے, ذرا مائیاں نو بھی حکم ہوئے. مردوں کو لڑنے کی اجازت ہے, ذرا ہمیں بھی حکم ہو. آقا نے فرمایا تم ہمارے لیے دعا کرنا. کچھ صحابی ہیں جن کے 9 زخم ہیں, کچھ صحابی ہیں جن کے 10 زخم ہیں, کچھ کے 20 زخم ہیں, کچھ کے 25 زخم ہیں. ایک طلحہ بن عبداللہ میرے آقا کے قریب ہے. آقا نے فرمایا, طلحہ تم اپنا ہتھیار نہیں لے کے آئے. آقا بھی گیا, ابھی آیا. روایات میں آتا ہے لڑکھڑاتے ہوئے بھاگ کر گئے, ہتھیار لے آئے. آقا نے فرمایا حالت کیا ہے؟ کہنے لگا, آقا جسم پر 90 زخم لگے. آقا نے فرمایا تو سیدھے ہاتھ سے تلوار چلاتا تھا, آج الٹے ہاتھ سے کیوں؟ طلحہ نے کہا, سیدھے ہاتھ کی 4 انگلیاں کٹ چکی ہیں, خون اتنا بہہ چکا ہے کہ وہ پورا بازو جام ہو چکا ہے, شنگ ہو چکا ہے. آقا میرا بس چلتا تو اسی سے چلا سکتا, لیکن وہ ہاتھ کام نہیں کر رہا. آقا نے فرمایا, طلحہ تیرا یہ ہاتھ بھی ویسے کام کرے گا جیسے سیدھا ہاتھ کرتا تھا. آقا نے فرمایا تو زیرہ کیوں نہیں پہن کے آیا؟ حضرت طلحہ نے کہا, آقا میں کیسے پہنوں, میرے سینے پر 9 زخم ہے, 9 زخم ہے, میں اس سینے پر زیرہ نہیں پہن سکتا. آقا نے اعلان کر دیا. اب صحابہ نکلے. کتنے کی تعداد تھی؟ 650, 630, 625 واپس نکلے. احد سے آگے بڑھ کے ایک مقام آتا ہے حمراء الاسد, جو مدینہ سے 10 میل دور ہے. کتنے 10 میل دور ہے. صحابہ وہاں پہنچے, اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان 750 بندوں میں سے کسی ایک بندے کے پاس بھی گھوڑا نہیں. میرے آقا سکب گھوڑے پر سوار ہیں. وہاں پر پہنچے گئے. عباد بن بشر نام کے ایک صحابی ہیں, وہ کہنے لگے, اے آقا مجھے حکم ہو تو میں آپ کا پہرے دار بننا چاہتا ہوں. آقا نے فرمایا, آج پہلا تو ہی دے گا, سپہ سالار بھی تو ہوگا. کہتے ہیں رات کی تاریکی ہے, صحابہ پہنچ چکے ہیں. رات کے وقت دیکھا کہ 2 بندے قافلے کی طرف آ رہے ہیں. پہرے دار الرٹ ہو گئے. دیکھا کہ 2 بندے ہیں, ایک کا نام عبداللہ بن سہیل ہے, دوسرے کا نام رافع بن سہیل ہے. یہ دونوں سہیل کے بیٹے ہیں جو اللہ کے نبی کے قدموں کے پہلے قربان ہو چکے ہیں. جب آئے عباد بن بشر نے کہا تو انہوں اس ٹائم نہیں سنیا کہ وہ محمد نے اعلان کیتا. وہ رو کر عبداللہ جو بڑا تھا کہنے لگا, رب کعبہ کی قسم اسی وقت سنا تھا.
ہمارے پاس سواری نہیں تھی، زخمی تھے، اس کے باوجود بھی پیدل چل کے آئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم اتقوا اجر عظیم۔ وہ لوگ جو زخمی بھی تھے پھر بھی محمد کے دیوانے بنے، اللہ نے ان کی کامیابیوں کا اعلان کر دیا۔ ان کو آقا کے پاس لایا گیا، آقا نے پوچھا کیا حالت ہے؟ انہوں نے کہا آقا ذرا قدم دیکھیے۔ آقا نے ان کے پاؤں کی طرف دیکھا جو خون سے شرابور تھے، خون نکل رہا تھا، خون نکل رہا تھا۔ آقا نے پوچھا تم دونوں بھائیوں میں زیادہ زخمی کون ہے؟ کہا چھوٹا زخمی زیادہ ہے، جس کا نام تھا رافع بن سہیل، قد حضرت عمر جتنا تھا۔ آقا نے پوچھا تم گھر رک گیا تھا؟ عبداللہ کہنے لگے آقا ہم نے بڑی لڑائی کی، ہم نے کہا ایک بچ جائے، ایک رک جائے، دوسرا چلا جائے۔ یہ چیخ کر کہنے لگا تم کیا سمجھتے ہو صرف تم ہی محمد کے عاشق ہو، میں خود تم سے بڑا عاشق ہوں۔ صرف تم نے نہیں جانا، میں نے بھی جانا ہے۔ آقا نے پوچھا یہ تو اتنا زخمی ہے، یہ تو چل بھی نہیں سکتا، پھر آیا کیسے؟ عبداللہ نے کہا اس کا قد اتنا لمبا ہے، لیکن پھر بھی یہ جب تھک جاتا تھا میں اس کے اپنے کندھے پہ بٹھا لیتا تھا، جب میں بھی تھک جاتا پھر اسے پیدل لے کے چل پڑتا۔ آقا گرتے پڑتے کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے، ہم یہاں پر اتنی لیٹ پہنچے ہیں، 10 میل پیدل چلے ہیں۔ آقا دو جہاں کی آنکھوں میں آنسو آئے، آقا نے رو کر کہا اے اللہ آج ان کے پاس سواری نہیں ہے، میرے ان شہزادوں عبداللہ اور رافع کو جنت کی ساری سواریاں نصیب فرما۔ ایسا کہا اللہ کے نبی نے رافع سے پوچھا، بات ختم کرنے لگا، رافع تو اتنا زخمی ہے تو کی کرے گا؟ تیرے کو تو تلوار بھی چکی نہیں جانی۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ تلوار نہ بھی اٹھائی گئی، کوئی تلوار لے کر آپ کی طرف بڑھا تو میں اپنے بازو کو آپ کی ڈھال بنا لوں گا۔ اگر آپ مجھے موقع نہیں دیں گے میں اپنے بھائی عبداللہ کے لیے اپنے سینے کو آگے کر دوں گا۔ آج یہ فائنل ہے، ہم شہادت کے لیے گھر سے نکلے ہیں اور شہادت لے کے اپنے گھر واپس جائیں گے۔ میں نے کہا تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، کسی نے کہا آپ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عرض سے کرم نہ ہوتا، ادھر تو صحابہ زخمی ہے، محمد کا حال کیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم میرے آقا کے جسم پر 8 زخم لگے، میرے آقا نے کڑی اپنے منہ پر لگائی تھی حفاظت کے لیے، اس کا زخم بن گیا۔ دوسرا میرے آقا کے چہرے پر ایک پتھر لگا تھا، اس کا زخم بن گیا۔ تیسرا میرے آقا کے 4 دانت شہید ہو گئے، چوتھا زخم بن گیا۔ پانچواں میرے آقا کے ہونٹ اندر سے پھٹ گیا، 5واں زخم بن گیا۔ میرے آقا کے جسم کے اس حصے میں ایک چوٹ آئی، 6واں زخم بن گیا۔ میرے آقا جب ایک ابن کیما نام کا ایک بدبخت تھا، وہ آقا کی طرف تلوار لے کے بڑھا، آقا دو جہاں پیچھے ہٹے، جب پیچھے ہونے لگے پیچھے گڑا تھا، آقا جب اس میں گرے تو آقا کے دونوں ٹخنوں پہ زخم آ گیا۔ میرے آقا کے جسم پر بھی 8 زخم تھے، صحابہ کے جسم پر بھی 20 زخم تھے۔ آقا بھی صحابہ کے لیے جا رہے تھے، صحابہ بھی آقا کے لیے قربان ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے تیرے غلاموں میں بھی نمایاں تو تیرا سے کرم نہ ہوتا تو بارگاہ اصل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، تو پھر یوں میں کیوں نہ کہوں وہاں پر جو تھے وہ بھی کامیاب، آج جو یہاں پر ہیں یہ بھی کامیاب۔ وہاں پر صحابہ نبی کے لیے کٹے، یہاں پر سپاہ صحابہ کے لیے کٹی۔ ضیاء الرحمان بروکی، اعظم طارق اور علی شیر حیدری، علامہ احسان القاسمی، حق نواز زخمی، صحابہ کے پہلے دار بن کر کریا کریا بستی بستی نگر نگر گوڑ گوڑ شہر شہر صحابہ کی عزت کا، صحابہ کی عزت اور عزت کا پھریرا لہراتے ہوئے اعظم طارق کے جسم پر 52 گولیاں چلائی گئی۔ میں نے کہا اعظم طارق کو دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن جہش کی یاد آ گئی، حضرت حذیفہ کی یاد آ گئی، جن کو جسم پر بیخے ڈال کر کیل ٹھوک کر قتل کر دیا گیا تھا۔ میں نے کہا علامہ حق نواز زخمی کو میاں والی کی جیل میں 48 گھنٹے الٹا لٹکایا گیا۔ جیلر نے کہا جب حق نواز کو اتارو مجھے بلا لینا، میں اس کا روتا ہوا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ 48 گھنٹے کے بعد جب علامہ حق نواز کو الٹا لٹکانے کے بعد اتارا گیا، جیلر سامنے آیا، وہ کہتے ہیں میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ 48 گھنٹے کے بعد جب میں نے حق نواز کے چہرے
میں نے کہا میں ان ٹکڑوں کو دیکھ کے رہا ہوں، مجھے میرے اکابر نے بتایا اب ان ٹکڑوں کو ادھر نہ دیکھنا، 1400 سال پہلے کا سفر کرنا۔ میں نے حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑے دیکھے، مجھے اپنے پاپا کے جسم کے ٹکڑے بھول گئے، اور میں نے کہا ادھر وہ نبی کے لیے گئے تھے، یہ صحابہ کے لیے گئے۔ تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ اگر کاروبار کے لیے جاتے، پرورش کے لیے جاتے، لوگوں کی لڑائی جھگڑے کے لیے جاتے، افسوس ہوتا، دردناک ہوتا، عجبناک ہوتا، لیکن یہ تو صحیح کی بات ہے۔ عاصقہ نہیں کا عاصقہ مقدس عظیمہ عائشہ الصدیقہ کی عزت کے لیے گئے